آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، یہ عمل سارے نصیب کھول دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اللہ کے دو ناموں کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے والا رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ شام مغرب سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا غنیو یا مغنیو، یہ رب کعبہ کے دو صفاتی نام جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے جس گھر میں پڑھ لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتا ہے، غربت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، مایوسی کے لیے، پریشانی کے لیے، دنیا کے ہر مسئلے سے نجات کے لیے۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ایک بار صرف اس وظیفے کو پڑھیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن کا وہ خاص راز آج آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے اللہ والے پڑھا کرتے تھے، اور اس وظیفے کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن ایک بار اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ جمعے کا دن اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ایام پر فوقیت دی ہے اور اس میں عبادت، دعاؤں اور نیک اعمال کی بڑی قبولیت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سے لوگ بتاتے ہیں، لیکن آج میں جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کی کامیابی کے وہ خاص 3 راز بتاؤں گی جن کی وجہ سے ان کے وظائف کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بھی یہی اللہ کے نام پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی یہی پڑھتے تھے، اہل بیت بھی یہی پڑھتے تھے، اصحاب کعب نے بھی یہی پڑھا، لیکن ہماری حاجتیں کیوں پوری نہیں ہوتی؟ ہمارے وظیفوں کا کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ ہمیں اللہ کے ذکر کا کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وظیفہ پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں بتایا جاتا، ہمیں پوری باتیں نہیں بتائی جاتی، لیکن آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ والوں کی کامیابی کے راز بتاؤں گی جنہیں پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ راز پہلے مل جاتا تو آج ہماری غربت، تنگ دستی، پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ دیکھیے، جمعۃ المبارک کا پورا دن قبولیت کا ہے۔ اس دن میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، جو انسان نماز جمعہ کی اذان سن کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ اسے ہر قدم پر 10 نیکیاں اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ والوں نے جمعۃ المبارک کے دن کو ہفتے کا سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ تمہارے لیے جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہوئے مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل اور وظیفے کا طریقہ بتاؤں گی۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ اپنی ناکامی کے خود ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ آج خوش قسمت لوگ ہی جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے تو سمجھیں کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جمعے کے دن اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھتی، اس لیے آپ یہ وظیفہ خاص ایام سے فارغ ہو کر کسی بھی جمعے کو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ حج کے پہلے جمعے میں پڑھ لیں۔ اب کوشش کرنی ہے اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز کہ وہ جب بھی وظیفہ پڑھتے اعتکاف کی نیت سے پڑھتے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یوں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے
اپنے رب کے حضور پیش ہیں، اللہ آپ کو سن رہا ہے اور آپ اس وظیفے کو پڑھ کر منگتا بےکس بن کر، فقیر بن کر تونگری کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اور وہ ذات مانگنے والے کو کبھی تنہا، اکیلا اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب تک اول و آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے آپ کے منہ پر دے مارے جاتے ہیں، آپ کی دعائیں عرش الہی پر پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ درود پاک ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے ضد کر کے اس بندے کی حاجت کو پورا کرواتی ہے۔ اس لیے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ، غم، تکلیف، بیماری، پریشانی، کسی نہ کسی مصیبت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، اگر بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، آپ اگر مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، یعنی آپ کا جو بھی دکھ ہے، آپ کے غم ہیں، آپ کی تکلیف ہے، آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ نے صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنی حاجت، اپنی مراد کی نیت کریں اور پیار سے مانگیں کہ اے میرے مالک، میں یہ چاہتا ہوں، یہ میری حاجت ہے، یہ فریاد ہے، کسی اور سے مانگوں تو ناراض ہو جاتا ہے، ہاں تجھ سے مانگا ہے، میری اس حاجت کو پورا فرما۔ نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ چند باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ہم انہیں غلطی، کوتاہی یا لاپرواہی سمجھ لیں، اسی وجہ سے ہمارے وظیفوں کا ہمیں فائدہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال، اللہ والوں کے سینے کے راز آپ کے حوالے کیے ہیں، انہی کے طریقے سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے جمعۃ المبارک کے دن، آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ایک صفاتی نام اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا نام بھی ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے، اس میں اعظم بھی ہے، اور اس کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، بے کس ہے، ایک وقت کا کھاتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں، قرض دار آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، تو اللہ الصمد پڑھیے گا آج جمعۃ المبارک کے دن۔ دیکھیں جمعے کے دن پورے دن میں آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن 3 وقت بڑی قبولیت کے ہیں۔ اگر آپ ان 3 وقتوں میں اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی تاثیر و طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پہلا وقت جمعے کے دن نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، دوسرا وقت جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کا وقت ہے، تیسرا وقت نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ ان 3 وقتوں میں کسی ایک وقت کوشش کر کے یہ وظیفہ پڑھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ اللہ آپ کی حاجتوں اور مرادوں کو کیوں نہیں پورا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے۔ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ بغیر مانگے ہمیں 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، بغیر مانگے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور خود خیال کیجئے کہ بغیر مانگے ہماری ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ جب مانگو گے تو کتنا نوازے گا۔ آج اگر کوئی فقیری سے بادشاہی چاہتا ہے، آج اگر کوئی اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، کرائے کے مکان سے جان چھڑوا کر اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، آج اگر کوئی شرطیہ بیٹا چاہتا ہے، بیٹا مانگے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، اللہ والے فرماتے ہیں کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ کی بے نیازی سے پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا ہے، آپ نے رب کعبہ سے فقیر بن کر مانگنا ہے۔ آپ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔
جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ہی، اللہ کی بے نیازی کو پکارتے ہی، اللہ کی رحمتوں کو جوش میں لاتے ہی اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جب اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اللہ کے حبیب پر ایک سورت نازل ہوئی جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ جبرائیل آئے، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازا ہے۔ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے امتی اس پانی کو پئیں گے اور سیراب ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہم اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ نے اس سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہی ہوں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اور کامل وظیفے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ چاہے آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، آپ مقروض ہیں، بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ کامل وظیفہ ہر مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن پڑھنا اللہ والوں کے طریقے سے ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ اس کی تلاوت ایک بار میرے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون اس فانی دنیا میں اپنے رب کو سورہ کوثر سے یاد کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ سورہ کوثر پڑھ کر جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنے رب سے آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یا جس حاجت اور مراد کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کر چکے ہیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، کاغذ پر لکھ کر بیٹھے اور سورہ کوثر پڑھتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں لے کر بیٹھو گے، 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کعبہ سے ایک ہاتھ سے مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ دوسرے ہاتھ میں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ اگر 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جمعۃ المبارک کے دن آپ کا جسم نروس ہو جائے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر 11 بار پڑھتے ہی اگر آپ کا جسم نروس ہو جائے، اگر آپ کو یوں لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ قبولیت کی نشانیاں اس بندے پر ظاہر ہوتی ہیں جو اپنے دکھ، غم، تکلیف، بیماری اور پریشانی کے لیے سیریس ہو کر اپنے رب سے مانگتا ہے۔ جس نے تو جان چھڑا کر وظیفہ پڑھنا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ جو واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، جو واقعی اپنی زندگی سے مشکلات کا خاتمہ چاہتا ہے، دکھ، غم، تکلیف کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ آج جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ جمعے کے دن نماز پڑھنے اور اس کی سنتوں کو ادا کرنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، پاکیزہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر نماز جمعہ کے لیے آئے اور دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ دے، فرض نماز پڑھے،
خطبہ خاموشی سے سنیں، اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح جمعے کے دن ایک خاص وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں کون سی ہیں؟ نبی کریم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی مسلمان اللہ سے کوئی بھلائی مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ بعض روایات میں اس وقت کو نماز عصر کا وقت کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں آنے والوں کے نام فرشتے لکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن کے بڑے فضائل و برکات ہیں، بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے جمعے کے دن سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے دو صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو یا مغنیو، یہ اللہ کریم کے دو صفاتی نام ہیں۔ دیکھیے پہلا وظیفہ اللہ الصمد کا، جسے پڑھتے ہی اللہ آپ پر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برساتا ہے اور آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ سورہ کوثر کا، پڑھتے ہی اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرماتا ہے، یعنی آپ جو بھی حاجت لے کر بیٹھتے ہیں وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو کر رہتی ہے۔ اب ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غربت سے نجات پالیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے، اللہ آپ کو غنی کر دے، اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے رہیں پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہ آئے، تو آج جمعۃ المبارک کے دن یا غنیو یا مغنیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا غنیو پڑھنے سے بندہ غنی ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ اپنے تمام مال اسباب کو رات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو صبح اٹھ کر اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوا، فرمایا کہ بے روزگار ہوں، تنگ دست ہوں، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، یا اللہ میرے نصیب پر رزق اتنا کم ہے تو ایسا کر میرا سارا رزق مجھے آج ہی عطا فرما دے، اکٹھا عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی، اللہ نے اسے پوری زندگی کا سارا رزق فوری طور پر عطا فرما دیا۔ اس بندے نے صبح کا کھانا کھایا، دوپہر کو کھایا، رات کو کھایا، ضرورت پوری کی، اس کے بعد جو بچا سوچا کہ یہ تو صبح تک خراب ہو جائے گا، اس نے اپنے اس رزق کو اپنی طرح کے یتیموں میں، بیواؤں میں، غریبوں میں، فقیروں میں بانٹ دیا اور سو گیا۔ اگلے دن اٹھا، اللہ نے اسے اس سے ڈبل رزق عطا فرما دیا۔ اس نے پھر اپنے سارے دن کا کھانا کھایا، اپنی ضروریات کو پورا کیا، پھر رات ہونے سے پہلے اپنے تمام کے تمام رزق کو لوگوں میں بانٹ دیا کہ کہیں خراب نہ ہو جائے، کسی کے منہ میں پڑ جائے گا۔ تیسرے دن اللہ نے پھر رزق عطا فرمایا، یہ پریشان ہو گیا، اللہ سے پوچھا اے میرے مالک، میں نے تو ساری زندگی کا اکٹھا رزق مانگ لیا تھا، پہلے تو میرے گھر میں غربت تھی، اب روز زیادہ سے زیادہ رزق آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، تو صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں اور راتوں رات تیرے رزق کو مزید بڑھا دیتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق کو کروڑوں کا مالک بننے کے بعد اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر، بیواؤں پر صدقہ و خیرات کی صورت میں خرچ کریں۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں تو یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے التجا کیجیے گا، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ انشاءاللہ آج جمعے کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی ہمیشہ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے، واقعی کسی نے جمعۃ المبارک کے خاص وظیفے کو، اللہ کے راز کو ہمارے حوالے کیا۔ اب پڑھنا آپ نے خود ہے اور مانگنا اس رب سے ہے۔ میں صرف وظیفہ بتا سکتی ہوں، کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ میں صرف آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اور پڑھنے کا وظیفہ بتا سکتی ہوں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا اور آخری راز کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، ایک تو دعا نہیں کرتے جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں۔ اللہ والے جب وظیفہ مکمل کرتے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ تنگ دستی، یہ غربت، یہ پریشانی، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے تو جب تک اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی یہ مشکلات و پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگے، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بغیر مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔